بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، اس گفتگو میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض معجزات اور آپ کے بعض خصائص بیان کریں گے، اور یہ گفتگو آپ غور سے سماعت فرمائیں، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں، چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ غور سے میں نے اس لیے کہا ہے کہ آج کل کچھ جاہل سوشل میڈیا پہ، یوٹیوب پہ، فیس بک پر اور باقی جو سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں، وہاں کچھ جاہل بیٹھے ہیں جو دین سے بے بہرہ ہیں، نہ انہیں عربی زبان آتی ہے، نہ قرآن مجید کی تفسیر و ترجمہ سے آگاہ ہیں، نہ احادیث کا ذخیرہ انہوں نے پڑھا ہوتا ہے، نہ سیرت اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص اور معجزات پر کتابیں ہیں، نہ ان کا انہوں نے مطالعہ کر رکھا ہوتا ہے، اور نہ ہی معجزات یا معجزہ جو ہے، معجزہ وہ کیا ہوتا ہے، نہ اس کی انہیں تعریف معلوم ہے، نہ متعلقات معجزہ انہیں معلوم ہے، تو وہ دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں۔ خود تو وہ گمراہ ہیں ہی، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ تو یہ گفتگو ہماری بہت غور سے آپ سماعت کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اس کو پھیلائیں، تاکہ جو اہل محبت ہیں، جو اہل ایمان ہیں، وہ ان کی گمراہی سے بچیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ ذہن میں بٹھا لیں، ذہن نشین کر لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات عالیہ قیامت تک جاری و ساری رہیں گے۔ آپ کے معجزات اور باقی انبیاء علیہم السلام کے معجزات میں فرق یہ ہے کہ دیگر جتنے بھی انبیاء ہیں ان کے معجزات اپنے اپنے وقت میں ختم ہو گئے، اور اب وہ صرف تاریخ کا حصہ ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معجزات ہیں وہ قیامت تک جاری رہیں گے۔ سب سے بڑا معجزہ تو آپ کا قرآن مجید ہے، اس نے خود جاری رہنا ہے۔ یہ معجزہ دن بدن اس کے انوار اور اس کی تجلیات وہ مخلوق خدا کے سامنے آ رہے ہیں۔ تو قرآن مجید کے علاوہ جتنے بھی حضور کے معجزات ہیں وہ قیامت تک جاری رہیں گے، اور ہر معجزہ جو ہے وہ بیان ہوتا رہے گا، اور اس معجزے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص اور آپ کی عظمت، آپ کا مقام اور آپ کی بلند و بالا شانیں اس سے ہویدا اور ظاہر ہوتی رہیں گی۔ ایک معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ دست مبارک میں آپ نے کھانا لیا تو اس نے تسبیح پڑھنا شروع کر دی، جیسا کہ بخاری شریف میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے، فرمایا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے اور ساتھ ہی کھانے کی تسبیح بھی سن رہے تھے۔ ایک معجزہ یہ ہے کہ ایک پتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کے قریب سے گزر فرماتے تو وہ آپ کو سلام کرتا تھا، جیسا کہ صحیح مسلم میں حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں مکہ میں ایک ایسے پتھر کو جانتا ہوں جو بعثت سے پہلے مجھے سلام کہتا تھا اور اب بھی اس کو پہچانتا ہوں۔ اچھا، اس کے علاوہ جو کئی معجزات ایسے ہیں کہ درختوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی، آپ سے کلام کیا، آپ کی خدمت میں سلام بھیجا، جیسا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ آپ کا ہمرکاب تھا، تو ہم جہاں جاتے اور وہاں جو پہاڑ یا پتھر سامنے آتا وہ حضور کو سلام عرض کرتا، یوں عرض کرتا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر درود السلام نازل ہو۔ اچھا، اس میں اب یہ اس حدیث سے، اس روایت سے یہ کلمات جو اذان کے ساتھ اہل سنت و جماعت درود پڑھتے ہیں تو وہ بھی ثابت ہو گئے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اچھا، پھر ایک حضور کا جو مشہور معجزہ ہے وہ ہے استن حنانہ، خشک تن خرما۔ یہ کھجور کا ایک خشک تنا تھا، تو جس کے ساتھ تکیہ لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم
خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ تو یہ جو مشہور معجزہ ہے کہ یہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منبر بن کر آیا تو منبر پر آپ تشریف فرما ہوئے، تو پھر یہ جو خشک تن خرما تھا، استن حنانہ، یہ کھجور کا خشک تنا، یہ حضور کے شوق اور ہجر و فراق میں اس نے بہت ہی گری و زاری کی، اور یہ پورا معجزہ موجود ہے حدیث کی کتابوں میں، اور اس کو مولانا روم نے بھی بہت ہی خوبصورت انداز سے اس کو بیان فرمایا ہے۔ یہ کچھ اس کی تفسیر یوں ہے کہ حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا میں مسجد نبوی میں کھجور کی ایک لکڑی کے ستون کے ساتھ کمر مبارک لگا کر واعظ فرمایا کرتے تھے، تو بعد میں منبر بنوا لیا اور اس پر کھڑے ہو کر جو واعظ فرمانا شروع کیا، تو وہ ستون حدیث میں آتا ہے کہ بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور اسے اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا، کلیجے سے لگا لیا، اور اس سے رونے کی وجہ پوچھی۔ مولانا روم نے کچھ اس انداز سے بیان کیا ہے کہ گفت پیغمبر چه خواهی ای ستون، گفت جانم از فراقت گشته خون، مسندت من بودم از من تافتی، بر سر منبر تو مسند ساختی۔ یعنی اس ستون نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ کے ہجر و فراق میں میں خون ہوا جاتا ہوں، میرا خون ہوا چاہتا ہے۔ پہلے آپ مجھ سے ٹیک لگا کر واعظ فرمایا کرتے تھے، اب ممبر پر جلوہ افروز ہوتے ہیں۔ حضور نے فرمایا ممبر کو آنا تو ضروری ہے، تو ہی بتا کہ اس محبت کا تجھے کیا بدلہ دیا جائے۔ مولانا روم نے اشعار میں یوں بیان کیا کہ گر تمی خواہی ترا نخل کنند، شرقیو غربی ز تو میوہ چنند۔ اگر تو چاہے کہ تجھے ابھی ہرا بھرا درخت بنا دیا جائے تو ہرا بھرا درخت بنا دیتے ہیں، قیامت تک مشرق و مغرب سے آنے والے تبرک سمجھ کر تیرا میوہ کھاتے رہیں گے، اور اگر تو چاہے تو تجھے جنت میں پہنچا دیتے ہیں۔ تو ستون نے عرض کی یا رسول اللہ، میں وہ بات اختیار کرتا ہوں جو ہمیشہ رہے۔ چنانچہ ستون کو مردہ آدمیوں کی طرح زمین میں دفن کر دیا گیا، اور وہ قیامت کے دن مدینہ کے مسلمانوں کی طرح اٹھے گا اور جنت میں داخل ہوگا۔ اس کے علاوہ ایک معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ آپ کی انگشتان مبارک سے پانی کے فوارے جاری ہو گئے۔ حضور کی برکت سے زمین سے بھی مختلف جگہوں سے پانی کے چشمے پھوٹے۔ اور ایک معجزہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے اگر کھانا تھوڑا ہوتا اور کھانے والے جو ہیں وہ زیادہ ہوتے، تو حضور کی دعا سے وہ تھوڑا کھانا بھی زیادہ ہو جاتا۔ اچھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے مردوں کا زندہ کرنا بھی ہے، تو مردے زندہ کرنا حضور کے لیے کیا مشکل ہے؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں لب زلال چشمہ کن میں گندے وقت خمیر، مردے زندہ کرنا ہے جہاں تم کو کیا دشوار ہے۔ مردے زندہ ہوئے، پھر انہوں نے کلام کیا۔ حدیث میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کے والدین کو حضور کی بدولت زندہ کر دیا اور وہ آپ پر ایمان لائے۔ امام قرطبی نے تذکرہ میں، اپنی کتاب تذکرہ میں اس کا ذکر کیا ہے۔ یہاں ایک نکتہ جو علامہ سید ابو البرکات علیہ رحمت کا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایمان کی 3 قسمیں ہیں، میثاقی، فطری اور تبلیغی۔ میثاقی اور فطری ہر 2 ایمان حضور کے والدین کو میسر تھے۔ رہا ایمان تبلیغی تو عہد فطرت میں پیدا ہونے کے باعث اگرچہ وہ اس کے مکلف نہ تھے، لیکن حضور کا یہ خاص معجزہ ہے کہ حضور کی خواہش پر انہیں زندہ کیا گیا اور حضور نے انہیں تبلیغ فرمائی، جسے انہوں نے قبول فرما لیا اور ایمان تبلیغی سے بھی بیراور ہوئے۔ اب ایک حضور کا ایک اور معجزہ، بچوں کا کلام کرنا، گفتگو کرنا اور حضور کی نبوت کی گواہی دینا بھی، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ہے۔ اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ظاہری عمر آپ کی وہ 63 برس کی عمر شریف پائی، اور حضور انبیاء کرام میں اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ اطاعت گزار اور فرما بردار تھے۔ ولادت با شہادت اگرچہ اس میں کچھ اختلاف بھی پایا جاتا ہے،
لیکن جو جمہور کے ہاں مشہور تاریخ ہے اور جس پہ عید میلاد النبی منائی جاتی ہے، جشن منایا جاتا ہے، جلوس نکالے جاتے ہیں اور جلسے کیے جاتے ہیں، وہ 12 ربیع الاول شریف ہے، پیر کے روز۔ 12 ربیع الاول شریف پیر کے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اور پھر ولادت کے وقت بھی کئی معجزات جو ہے وہ ظہور پذیر ہوئے۔ تو ایک بہت بڑی کتاب اور بن جاتی ہے اگر صرف وہ معجزات اور ان کی تفصیل لکھی جائے جو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت ظہور پذیر ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ سے ظاہر ہونے والے معجزے بے شمار ہیں۔ آج کل جو لوگ معجزات کا انکار کرتے ہیں وہ جاہل لوگ ہیں۔ دیکھو، جب اللہ تعالیٰ ہی ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے نا، اسی نے سب کو پیدا کیا، رزق دیا، وہی پیدا کرتا ہے، وہی رزق دیتا ہے، وہی طاقتیں بھی عطا کرتا ہے، تو وہ پھر اپنی مخلوق کو مختلف طاقتیں عطا کرتا ہے، ایسی ایسی طاقتیں عطا کرتا ہے کہ وہ باقی مخلوق سے پھر ہٹ کر کچھ چیزیں دکھاتے ہیں، خارق عادت یعنی روٹین سے ہٹ کر جب وہ چیزیں دکھاتے ہیں تو وہ اگر اللہ کا ولی ہو تو وہ کرامت بن جاتی ہے، اور اگر اللہ کا نبی اور رسول ہو تو وہ معجزہ ہوتا ہے۔ اب جو لوگ معجزہ کو، کرامت کو نہیں سمجھ سکتے وہ پھر اعتراض کرتے ہیں، وہ پھر جتنے بھی معجزات کے قصے اور یہ تفصیلات ہیں ان کو جھوٹ تصور کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے بچیں، یہ جو آپ کو گمراہ کرتے ہیں کہ کوئی معجزہ نہیں ہوتا، کوئی کرامت نہیں ہوتی، سب کچھ اللہ کرتا۔ بھئی اللہ تو سب کچھ کرتا ہے، لیکن اللہ نے دنیا کا ایک نظام بنایا ہے نا۔ اگر ایسے ہو کہ بھئی اللہ کھلاتا ہے تو اب کیا اللہ اس طرح کھلاتا ہے کہ روٹی آپ کے سامنے رکھتا ہے، پھر وہ توڑتا ہے، پھر اس کا نوالا بناتا ہے، پھر آپ کے منہ میں ڈالتا ہے؟ ایسا تو نہیں ہوتا نا۔ اگر کوئی ایسے کہتا ہے تو وہ پرلے درجے کا جاہل ہے، بالکل چول ہے۔ تو ایسے جاہلوں کی باتوں میں نہ آئے۔ حضور کے معجزات عالیہ کا پڑھنا، لوگوں کو سنانا، ان میں غور و فکر کرنا، یہ بہت ہی ایک اچھا عمل ہے، یہ سیرت کا حصہ ہے، مطالعہ سیرت کا ایک بہترین حصہ ہے۔ مطالعہ سیرت کا ایک بہت بڑا باب جو ہے وہ حضور کی سیرت کا مطالعہ کرنا ہے، معجزات کا مطالعہ کرنا ہے، یعنی سیرت کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ حضور کے معجزات اور خصائص ہیں۔ خصائص سے مراد یہ ہے کہ وہ حضور کے کمالات اور خاص حضور کی وہ خصوصیات، وہ خصائص کہ جو آپ ہی کا حصہ ہیں، وہ آپ ہی کے ساتھ خاص ہیں۔ تو اس لیے آج کل کے جو جاہل لوگ ہیں ان کی گفتگو سننے اور ان کی تحریریں پڑھنے سے اجتناب کریں، اور جو حقیقی علماء اور مشائخ سیرت کی کتابوں میں، معجزات کی کتابوں میں، خصائص کی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معجزات اور خصائص لکھے ہیں ان کو پڑھیں، ان کو سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔